موضوع ہے حج. یہاں پر شیعہ سنی اختلافات کی ایک ایکیڈمک بحث کو پیش کر کے پھر اپنی آج کی تقریر شروع کروں. حج کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں پائی جاتی، اور وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جمعے کے دن اگر حج ہو جائے تو وہ حج اکبر ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ باقی 6 دن اگر حج ہو تو وہ حج اصغر ہے. اب یہ غلط فہمی اگر خالی غلط فہمی رہے، مس انڈرسٹینڈنگ رہے تو خیر اتنا بڑا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آدمی گناہگار ہو جائے. بہرحال ایک علمی بات رہے گی، عملی یا پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہ غلط فہمی آدمی کو اس منزل پہ پہنچا دے جو ہماری تقریر کے تیسرے اور آخری حصے کا ٹاپک بنے گا کہ انسان اس کی وجہ سے اپنا واجب حج چھوڑ کے بیٹھ گیا، کیوں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ سنیے. میں ان تمام باتوں کا گواہ، یہ خالی فرضی یا مثالی باتیں نہیں. ایک برادر محترم پہ حج واجب ہو گیا اور وہ حج کے لیے تیار بھی تھے. یہاں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حج واجب ہو جائے تو تیار کتنے لوگ ہوتے ہیں، دھکیل دھکیل کے لے جانا پڑتا. تو خیر وہ تو تیار بھی تھے لیکن اس سال حج نہیں کریں گے. حج واجب فوری. نماز میں یہ ہے کہ 1 بجے نماز کا وقت آ گیا، آپ نے کہا 1:30 بجے پڑھوں گا، 2 بجے پڑھوں گا، 4 بجے پڑھوں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہے، ثواب ہاتھ سے جا رہا ہے، گناہ تو نہیں مل رہا. حج تو واجب فوری ہے، جس سال واجب ہو اسی سال جانا. کہ اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ اس سال حج پڑھ رہا ہے مثلا منگل کے دن اور اگلے سال حج آ رہا ہے جمعے کے دن، تو جب حج کرنا ہی ہے اور لاکھوں کا خرچہ کرنا ہے اور اتنے $1000 خرچ کرنا ہے تو حج اکبر کیوں نہ کرے، ایک ہی سال کی تو بات ہے. تو اب جب یہ والی نہ صرف یہ کہ فکر پیدا ہوئی بلکہ اس کی کچھ مثالیں بھی میرے سامنے آ گئی، تو اب یہ غلط فہمی خالی ایک تھیوری والی غلط فہمی نہ رہی، ایک گناہ والی غلط فہمی بن گئی. جمعے کا حج حج اکبر ہو اور منگل کا حج حج اصغر، اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا، واجب ہے تو جانا. لیکن یہاں تو بنا الفاسد علی الفاسد فلسفے کا ایک محاورہ کہ غلط بات پر غلط بات کی بنیاد رکھی ہے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا. ہر حج حج اکبر ہے، چاہے پیر کو ہو، چاہے منگل کو ہو، چاہے بدھ کو ہو. پھر حج کو حج اکبر اور حج اصغر کیوں کہا گیا؟ وہ حدیث آ گئی کہ عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر. سال میں باقی دنوں میں اگر تم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہ بھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ منہ اٹھائے اور پہنچ گیا، اس کی بھی شرائط ہے، اس کی بھی پابندیاں ہیں، اس میں بھی احرام ہے، اس میں بھی میقات ہے. ہر چیز کی تشریح نہیں کروں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ کہا کہ وہ عمرہ خانہ خدا کی زیارت ہے، وہ حج اصغر، وہ چھوٹا حج. اور اگر واقعاً ان تاریخوں میں جو 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک یا 9 سے 12 تک اس میں جاؤ تو یہ حج حج اکبر. تو حج اور عمرے کے لیے 2 لفظ آئے. خود حج میں ڈیز آف دا ویکس کے اعتبار سے یہ حج اکبر حج اصغر نہیں بنتا. یہ تو ہوئی ایک بات. مگر اب آئیے اس کے بعد دوسری بات. شاید آپ کے ذہن میں رہا بھی نہ ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بقرعید کے فنکشن کو حج کا عنوان کیوں دیا گیا. اب دیکھیے دوسرا جملہ یہ کہ چلیں اگر ہم مان بھی لیں کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا. پہلی والی بات جو میں نے کہی یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ. ایسا نہیں ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں یہ تصور ہو کہ جمعے کا حج حج اکبر. ان کے علماء بھی پریشان ہیں کہ کیا عوام کو غلط فہمی ہو گئی کہ جی جمعے کا حج حج اکبر ہے اور باقی حج حج اصغر. یہ مشترکہ مسئلہ. مگر اب آئیے دوسری بات. چلے مان بھی لیا کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا تو ایک سوال، حج 5 دن چلتا ہے، ایک دن کی تو عبادت ہی نہیں. 9 10 11 12 4 تو بالکل یقینی، اور پھر کبھی کبھار 13 تاریخ بھی. یہ اسلامی کیلنڈر ہے اور میں بہت جلدی اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بچے یہاں کے ماحول میں پلے بڑے ان کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا. خیر وہ تو ہیں بھی نہیں تو سمجھ میں کیا آئے گا. لیکن بہرحال بات بہت خشک نہ ہو جائے، حج تو 4 یا 5 دن چلتا. 7 دن میں 5 دن اگر آپ ایک عبادت کریں تو 90% چانس ہے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی دن تو جمعہ ہی جائے گا. اور حج ایک دن کی عبادت کو تھوڑی ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ دن جمعے کو پڑے تو حج جمعے کا.
حج تو 9 تاریخ سے شروع ہو گیا، بلکہ اکثر تو لوگ 8 سے نکل جاتے ہیں، تو 8 سے جاتے ہیں، کبھی 13 کو آتے ہیں، 6 دن ہفتے میں وہ احرام پہنے ہیں یا حج کے واجبات میں لگے، تو 6 دن میں کوئی نہ کوئی تو جمعہ ہی جائے گا، وہ تو ہر آدمی کو جمعے کا حج ملے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جمعے کا حج بڑا اہم حج ہوتا، تو کون سے دن کو حج ڈے ڈکلیئر کیا جائے کہ پھر دیکھا جائے کہ وہ دن منگل ہے کہ بدھ ہے کہ جمعرات ہے کہ وینسڈے ہے کہ فرائیڈے ہے کہ گرووار ہے کہ سوموار ہے، ساری زبانوں کے الفاظ ملا دوں۔ ہاں، اس کے اندر اس دوسرے مسئلے میں برادران اہل سنت میں اور اہل تشیع میں ایکیڈمک ڈفرنس یا ایک علمی اختلاف، جیسے نماز کے طریقے میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، جیسے روزہ افطار کرنے میں ایک اختلاف ہے، اس میں بھی ایک اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ برادران اہل سنت کے یہاں 9 ذی الحج جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، اسی کا نام ہے یوم الحج، یعنی 9 ذی الحج جس دن ہوگی وہ کہیں گے آج یہ اس سال کا حج اس دن ہوا، حج 4 دن چلا، لیکن یہ کیسے کہا جائے کہ یہ حج وینسڈے کا تھا کہ فرائیڈے کا؟ 9 ذی الحج کا ان کے یہاں کرائیٹیریا، اور ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں 10 ذی الحج کرائیٹیریا۔ ہمارے یہاں بقرعید کا دن حج کا دن کہلایا جاتا، اور بہت واضح اس کے میں مولا کی حدیثیں کہ حج اگر اس کے دن کو گننا ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے کون سا دن پڑا، تو یہ دیکھو کہ حج کے دوران جانور کس دن ذبح کیا گیا، وہ معیار، اضحیہ کس دن ہوا۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا عوامی غلط فہمی کے بعد میں، کہ مان لیا عوام نے کہ جمعے کا حج حج اکبر، لیکن ہوتا کیا کہ جس دن عالم اسلام یہ سمجھتا ہے کہ آج جمعے کا حج ہوا، اکارڈنگ ٹو شیعہ پھر وہ ہفتے کا حج بن گیا، کیونکہ 9 تاریخ جمعے کو ہوگی تو سب کہیں گے جمعے کا حج ہوا، تو 10 تاریخ ہفتے سیٹرڈے کو ہوگی، اور جس دن لوگ افسوس کر کے رہ جائیں گے کہ جی بس ایک دن سے ہم مار کھا گئے، جمعرات کا حج ہو گیا، ایک دن کا فرق پڑا، وہ مل گیا ان کو جمعے کا حج، کیونکہ 9 تاریخ جمعرات کی ہوتی ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ بس ایک دن کا فرق رہ گیا، تو 9 اگر جمعرات کی ہے تو 10 ذی الحج جمعے کا ہو گیا، مل گیا جمعے کا حج جس کے لیے تڑپے جا رہے تھے یا افسوس کر رہے تھے۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے کہ جمعے کا حج حج اکبر تو نہیں ہے، لیکن ان کی تمنا ہوتی ہے جمعے کا حج ملے، اور لوگ جب مبارکباد دینے جاتے ہیں کہ بھائی اس سال تو آپ بڑے خوش قسمت رہے، جمعے کا حج کر کے آئے، تو ہمارے اعتبار سے وہ ہفتے کا حج کر کے آ رہے، اور جب افسوس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افسوس ایک دن کے فرقے سے ہم جمعے کی سعادت سے محروم رہ گئے، وہ اس دن جمعے کا حج کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن لیک آف نالج لا علمی، جسے مل گیا وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ملا، جسے نہیں ملا وہ سمجھ رہا ہے کہ مل گیا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔